اللهم اهدنا وسددنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ سیرت النبی کے لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح ابو سفیان ایمان لائے، اور ایمان لانے کے باوجود ان کے دل میں تھوڑی سی کھٹک تھی، یعنی کہ اگر کوئی نان مسلم ایمان لے کر آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے ایمان کا لیول بہت سٹرونگ ہو، وقت لگتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی اپنے لیے سبق ملا کہ اگر ہم کسی کو دین کی طرف لا رہے ہیں، اگر ہم کسی کو بلا رہے ہیں، ایک بندہ جو اپنے سٹیٹس کے حساب سے دین سے بہت دور تھا، جو اپنے علم کی کمی کی وجہ سے دین سے دور ہے، چاہے وہ نان مسلم نہ بھی ہو، لیکن اس کا دین سے وہ رشتہ یا وہ تعلق نہیں ہے جو بچپن سے بنایا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر سچویشن ایسی ہو، ہماری ساتھیوں میں سے ہماری جاننے والی، ہماری دوستیں، ہماری کلیگز، اگر ہمیں ایسے ساتھی ملیں جو اسلام سے نئی نئی انٹروڈیوس ہوں، کلمہ تو وہ بچپن سے پڑھتے ہیں لیکن انہیں اس کلمے کا حقیقی مقصد یا مطلب نہیں پتہ، تو انہیں محبت سے دین کی طرف لانا ہے، انہیں گنجائش بنا کر، تعریف کر کے، انہیں سبقت لے جانے والے کاموں میں ڈالنا ہے، انہیں محبت دلانی ہے دین کے ساتھ تاکہ دل نرم ہو، کیونکہ بعض دفعہ جب بیج ڈالا جاتا ہے تو تب وہ درخت تو نہیں ہوتا، بیج ڈالا جاتا ہے تو زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے، اسے کھودنا پڑتا ہے، گوڈی کی جاتی ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، اس کے ارد گرد سے جھاڑیاں نکالی جاتی ہیں۔ تو آپ کی اور میری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ دین سے دور لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے ہم نے یہ سارے کام کرنے، ہم نے دلوں سے میل نکالنی، دلوں سے الجھنیں ختم کرنی، اور اس کے بعد محبت سے دین کی طرف لانا، تاکہ جب وہ پھول، وہ بیج پودا بنے اور وہ پودا درخت بنے تو اس پہ محبت کے پھل اگیں، اس پہ ایمان کے پھل اگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اعزاز دیا، جس کی وجہ سے شاید ایمان کا لیول تھوڑا بڑھ گیا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی روز مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور داخلہ کیسا تھا؟ ایک وہ وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے وہاں سے نکلنا پڑا۔ اگر اس دن کا آج کے دن کے ساتھ آپ کمپیریزن کریں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی طرح مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو دونوں کنڈیشنز میں فرق ہے۔ یاد کریں ذرا ہجر کی وہ راتیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں گئے، جہاں راستے کی تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جب ہم دین کے لیے چلنا شروع کرتے ہیں تو شروع میں تکلیفیں زیادہ آتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، استقامت دکھانی پڑتی ہے۔ ہم آج کے سیشن میں بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف رخ کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کے تنگنائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک لیں۔ تنگنائی یعنی کہ وہ جو تنگ ایریا ہے، اس پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی جو فوجیں ہیں انہیں ابو سفیان دیکھ سکے، یعنی کہ ابو سفیان کے دل پر مزید رعب طاری ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ دوسری طرف جو قبائل تھے وہ اپنے اپنے پرچم لیے گزرنے لگے۔ جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے، بنو فلاں، مثلا کوئی بھی قبیلہ بنو سلیم ہو گیا، یا جو قبیلہ گزرتا اس کا نام لیتے۔ ابو سفیان کہتا، مجھ کو بنو فلاں سے کیا واسطہ، یعنی مجھے ان سے کیا غرض؟ یہاں تک کہ انصار کا دستہ گزرا جس کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ نے رضی اللہ عنہ نے اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، ابو سفیان آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج کعبہ کی حرمت اٹھا لی گئی ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا، عباس پامالی کا دن مبارک ہو، یعنی وہ اتنا بڑا لشکر دیکھ کر سمجھ گئے کہ آج کے دن میں جو فاتح ہوں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاجرین اور انصار نے گھیر رکھا تھا، اور اس قدر آپ کے ارد گرد سیکیورٹی بنائی ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ صرف ایک لوہے کی بار دکھائی دے رہی تھی۔ تو ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عباس نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے گروہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذ آرائی کی کسے طاقت ہے؟ یعنی کہ یہ اتنی سیکیورٹی میں ہیں، ان کے ارد گرد اتنے جنگجو ہیں، تو انہیں کوئی کیا نقصان پہنچائے گا؟ ساتھ ہی ابو سفیان نے کہا تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہو گئی۔ دیکھیں ابھی بھی ایمان دل میں نہیں اترا، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بھتیجے کی حالانکہ بھتیجا تو اپنا بھی ہے، ابو سفیان کا بھی بھتیجا تھا اور حضرت عباس کا بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چچا تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہو گئی۔ ابھی بھی ابو سفیان کو لگ رہا تھا کہ یہ پاور ہے اور یہ طاقت کا نشہ ہے، یہ بادشاہت ہے، حالانکہ انہیں یہ احساس نہ ہوا کہ یہ نبوت ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا یہ نبوت ہے۔ اس نے کہا جی ہاں فی الواقع، یعنی کہ ابھی اوپر اوپر ایمان تھا، ابو سفیان وہ دل سے وہ ایمان کے اس مزے میں نہیں آئے تھے، اس مزے کو انہوں نے چکھا نہیں تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد کی بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذب سعد، سعد نے غلط کہا، یعنی یہ جو سعد نے کہا نا کہ آج ہم نے پیچھے الفاظ پڑھے کہ حضرت سعد نے کیا کہا تھا کہ آج جو ہے وہ کعبے کی تکذیب کا دن ہے، یا آج کے دن جو ہے وہ کعبہ کی جو ہے وہ پامالی کا دن ہے، یعنی کہ خون ریزی یا مار دھاڑ کا دن ہے، یا آج کعبہ کی حرمت اٹھائی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب پتہ لگی تو آپ نے کہا کذب سعد، سعد نے تو غلط کہا، ھذا یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ، آج تو کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، ویوم تکسیٰ فیہ الکعبہ، اور آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکذیب نہیں کی جائے گی بلکہ تعظیم کی جائے گی، آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا، آج کعبہ کی حرمت قائم رہے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے پرچم لے کر ان کے بیٹے حضرت قیس رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہاں ذرا رک کے ایک پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلطی کا پتہ چلا، یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے الفاظ کی غلطی کی، اس غلطی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور نہیں کیا۔ ہمارے ہاں ہوتا تو ہم کہتے کوئی بات نہیں، آج تو فنکشن ہے، آج تو ایسا ایک بڑا دن ہے، ایسے میں کسی کا دل نہیں دکھایا جا سکتا۔ ایک اچھے لیڈر کی پہچان یہ کہ وہ اپنے ساتھیوں میں جہاں جو غلطی دیکھے اسے پوائنٹ آؤٹ کرے اور بہترین طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا کہ سعد نے غلط کہا اور پرچم لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا، بڑے سے لے کے چھوٹے کو دیا، دیکھیں باپ سے لے کے بیٹے کو دیا جا رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے بچے صحیح کام کر سکتے ہیں والدین کی نسبت بھی، تو ایسی صورت میں ایک لیڈر بہتر فیصلہ لے سکتا ہے کہ اس نے کس کو اتھارٹی دینی۔ بعض دفعہ والدین میں وہ پوٹینسی لیول نہیں ہوتا جو اولاد میں ہوتا ہے، بعض دفعہ بڑوں میں نہیں ہوتا جو چھوٹوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل ہمیں زندگی کے مختلف جگہوں پر یہ چیز سکھاتا ہے کہ بعض دفعہ بچوں کو اگر آپ آگے کریں گے تو وہ بھی بہتر ہوتا ہے، اور اگر بڑوں کی غلطی ہے تو بڑوں کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا تاکہ بڑے بھی ٹھیک ہوں۔ ہم بعض دفعہ تعظیم میں بڑوں کی غلطیاں اگنور کر دیتے ہیں اور پھر وہ آگے جا کے بہت سے مسائل بناتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے زندگی کے ہر لمحے میں سیکھنے والا بنائے۔ جہاں آپ کو لگے غلط ہے کوئی، اچھے طریقے سے بہترین الفاظ کے ساتھ اور بہترین طریقے کے ساتھ اپنی بات سمجھائیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور انتہائی بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں، یہ محمد ہیں، تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ اب
خوشی خوشی ابو سفیان نے تو اپنے گھر کی امان دے دی۔ تو لوگوں کا جواب سنیں، لوگ کہہ رہے ہیں تجھ پر اللہ کی لعنت، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ یعنی کہ ظاہر ہے مکہ لوگوں سے بھرا ہوا، تو ابو سفیان کے گھر میں کتنے کوئی آدمی آ سکتے ہیں؟ بہت آئے، حد ہوئی تو 10 نہیں تو 20 نہیں تو 100 آ جائیں گے، مکہ تو بھرا پڑا ہے لوگوں سے۔ تو ابو سفیان نے پھر آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا کہ جو شخص اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس سے بھی امان ہے۔ اور جیسے ہی یہ بات سنی لوگوں نے تو تیزی تیزی سے اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے، کچھ لوگ مسجد حرام کی طرف بھاگے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مکہ کی میجورٹی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کو تسلیم کر لیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میجورٹی نے، سب نے نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیتوا پہنچے، وادی کا نام ہے زیتوا، وہاں جب پہنچے تو میسرہ کے سالار حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے مکہ میں ذیلی حصے سے داخل ہوں، اور اگر کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں، یہاں تک کہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملیں۔ اور میمنہ کے قائد، اچھا یہ میسرہ اور میمنہ رائٹ اور لیفٹ کے لیے آتا ہے۔ میمنہ کے قائد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار، یعنی کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا پکڑ رکھا تھا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے بالائی حصے سے مکہ میں داخل ہوں۔ دونوں گروہوں کو دونوں سائیڈوں سے داخل کروایا اور ہجون میں آپ کا پرچم گاڑ دیں، نیز اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ اور جو اب پیدل لوگ تھے اور بغیر ہتھیار کے لوگ تھے، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اتریں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طرف سے مکہ کو گھیرا اور ہر طرف سے مکہ والوں کا محاسبہ کیا۔ اس موقع پر قریش نے خندمہ میں کچھ اوباشوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ ہو رہیں گے، ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا وہ منظور کر لیں گے۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ ہوئی، تو حضرت خالد نے ان کے 12 آدمیوں کو کاٹ دیا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے نا حضرت خالد بن ولید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، تو آپ نے ان کو رونتے ہوئے آگے گئے اور کوہ صفا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ البتہ ان کے دستے کے 2 آدمی راستہ بھٹک کر لشکر سے پیچھے رہ گئے اور مارے گئے۔ دوسری طرف حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ہجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا، ایک خیمہ نصب کیا جس میں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما نے قیام کیا، وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تھوڑی دیر آرام فرمایا اور پھر آگے بڑھے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، وہ باتیں کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے درمیان مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں نہ تھے، اس وقت بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی انہیں کچوکے لگاتے جاتے اور فرماتے جاتے، یعنی بت توڑ رہے تھے اور ساتھ تلاوت کر رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک یقیناً باطل جانے ہی والا ہے۔ یہ سورہ فتح کی آیات انہوں نے پڑھی، جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آ گیا اور باطل کی چل پھر ختم ہو گئی، یعنی کہ باطل ختم ہو گیا، اور اسی ضرب سے بت اپنے چہروں کے بل گرتے جا رہے تھے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت جب وہ خانہ کعبہ سے نکلے، مکہ مکرمہ سے نکلے، ایک وہ وقت تھا کہ مکہ میں خانہ کعبہ میں کھلے عام نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی، مسلمان ڈر کر نماز پڑھتے تھے، مسلمان ڈر کے سارے کام کرتے تھے، چھپ کر ایمان لائے بہت سے لوگ۔ پھر ایک وقت آیا جب ہجرت کرنی پڑی، مومنین نے ہجرت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا گیا۔
آج وہ وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے اور فتح کا جھنڈا لے کر بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، بیت اللہ کے بتوں کو گرا رہے ہیں، ایک اتنی بڑی کامیابی، اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ چیز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہاں اپنے لیے ایک کوسچن مارک ڈالیں۔ جب آپ دین کا کام کرنا سٹارٹ کرتی ہیں، جب آپ دین پر چلنا شروع کرتی ہیں، یا جب آپ نے قرآن پاک پر چلنا شروع کیا، جب آپ نے دین پر چلنا شروع کیا، اس وقت کنڈیشن کیا تھی؟ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر میں سب کے سامنے سنت کے مطابق نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کے اپنے گھر والے آپ کو ٹانٹ کرتے ہیں، آپ کے اپنے گھر والے کہتے ہیں اچھا تم پہ دین کا بڑا نشہ چڑھا، اچھا اب تم ہمیں بتاؤ گی کہ دین کیا ہے، اچھا تم بتاؤ گی کہ قرآن کیا ہے اور اسلام کیا ہے، اچھا تو پھر اب تم لیکچر دو گی ہمیں، اچھا دیکھو 4 دن کتابیں پڑھیں، 4 دن قرآن پڑھا اور آگے بھی ہمیں سکھانے۔ ایسی باتیں آپ کو شروع میں بہت سننے کو ملتی ہیں۔ جب آپ استقامت دکھاتے ہیں، ہمیں اس سیشن سے کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے، استقامت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے۔ ہم جب دین پر جمے رہیں گے، استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سے ایک ملاتے جائیں گے اور کڑیاں ملتے ملتے ایک اتنا بڑا گروہ تیار ہو جائے گا جسے پھر کوئی روک نہیں سکے گا، جسے پھر کوئی روند نہیں سکے گا۔ شروع میں دین پر چلنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم اکیلے ہوتے ہیں، شروع میں دین پر اس لیے بھی چلنا مشکل ہوتا ہے کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں تو فوراً جواب ملتا ہے اچھا تو پھر ہمارے گھروں میں تو شروع سے ایسا ہوتا ہے، تو ہمارے تو خاندان کی یہی رسم ہے اور یہی رواج ہے، ہمارے تو جی خاندان میں یہ ہوتا ہے، ہم تو جی شروع سے ایسا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو کرتے ہیں وہ کرتے ہوں گے، جب حق پتہ چل گیا، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا تو پھر باطل نے جانا ہی جانا ہے۔ اگر آپ کو حق کا اور سچ کا پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے باطل پہ نہیں چلنا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو جانے ہی والا ہے، اس نے تو چلے جانا ہے۔ ضرورت ہے استقامت کی، ضرورت ہے صبر کی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہم نے صبر اور صلاۃ سے مدد مانگنی۔ ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شروع سے لے کے آج فتح مکہ کے دن تک، اس ساری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور نمازیں بھی پڑھیں اور دعائیں بھی کی، مدد بھی مانگی اور پلاننگ بھی کی، لوگ بھی تیار کیے اور تربیت بھی کی۔ ہم نے یہ ساری چیزیں ساتھ لے کر چلنی۔ جب ہم استقامت سے اس راستے پر چلیں گے، ایک وقت وہ تھا جب ہم نے سٹارٹ لیا، اگر میں اپنے وقت کی بات کروں تو ہم نے سٹارٹ لیا تھا اپنی ہی فیملی کی، اپنی ہی کزنس کے گروپ کے ساتھ، اور وہاں سے چلتے 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 الحمدللہ اس وقت بہت سی ساتھی ہیں جو کام کر رہی ہیں، اس وقت بہت سی ساتھی ہیں جو دین کے اس کام میں ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو ٹھیک کر چکے، جو نماز ٹھیک کر چکے، جن کے قاعدے ٹھیک ہو گئے، جن کے اذکار ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ ہمارا سٹارٹ 2-4 بندوں کا تھا، وہ ہوتے 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 آج الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مختلف گروپس میں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ استقامت سے آئے گا۔ ایک دن میں ہم بڑی عمارت کھڑی نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں بہت بڑی کنسٹرکشن کرنی ہے، بہت عمدہ عمارت کھڑی کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے، اس کے لیے ہمیں مین پاور چاہیے، اس کے لیے ہمیں ریسورسز چاہیے، اور یہ سب تبھی ہوگا جب پلاننگ اچھی ہوگی۔ اگر ہم مستقل چلتے رہیں گے، ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہیں گے، دل چھوٹا نہیں کرنا کہ نہیں آج نہیں کیا تو کوئی بات نہیں کل کر لیں گے، اچھا آج کوئی ہماری بات نہیں سنتا تو ہم بتانا چھوڑ دیں، نہیں، ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام ہے پہنچانا، پہنچاتے رہیں، بتاتے رہیں، تو جب قطرہ قطرہ ملتا ہے تو پھر دریا بن ہی جاتا ہے۔ یہی حال ایسا جو فتح مکہ کا ہم دیکھ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا ہمیں بھی ایسے لگے گا کہ ہماری محنتیں رنگ لے آئیں۔ تو یہ میری اپنی تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ استقامت اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ ہمارا کام ہے چلتے جانا، ہمارا کام ہے محنت کرنا۔ جب ہم محنت کریں گے تو پھر باطل ختم ہو جائے گا، اور ہم جب محنت کریں گے تو ایک دن ہمیں بھی فتح کا ایسا ہی تاج ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں
ہمیں بھی وہ منظر دکھائے کہ ہماری بھی محنتیں رنگ لائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین طرز عمل پر چلنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب القرآن